السلام علیکم ویورز. جیسا کہ بڑا خوشائند معاملات ہمارے فارن پالیسی میں چل رہے ہیں، جو شنگھائی تعاون تنظیم سے معاملات پرائم منسٹر نے شروع کیے، جہاں پہ تمام ہمسائے آپس میں دست و گریباں تھے، جس میں طالبان، پنجشیر کے معاملات، شمالی اتحاد، ازبکستان اور ایران. تو ہمارے پرائم منسٹر کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، انہوں نے ان تمام فریقین کو مذاکرات کی میز پہ جمع کیا، اور اس میں اپنا ایک جو ہے لیڈرانہ آپ کہہ لیں کہ رول ادا کیا. کلیدی مطلب رول تھا ان کا، اور آنے والے وقت میں ایک مضبوط اتحاد کی طرف شنگھائی تنظیم کو لے کر چلنے کا جو معاملہ کیا وہ قابل ستائش ہے. اور جس میں ہمیں مغرب اور امریکہ سے جس طرح کے معاملات رہے، ہمیشہ ان کی کیا اس ایک ٹیشو پیپر کی طرح پاکستان کو وہ استعمال کرتے رہے، اور ایک چھپی دشمنی کے روپ میں امریکہ اور برطانیہ اور یورپ نے ہمارے ساتھ جو معاملات کیے، تو ان کے اثر سے نکالنے میں یہ ایک بڑا اہم پلیٹ فارم تھا، جس پہ عمران خان نے جس طریقے سے رول ادا کیا. ان کا وہ کرکٹ کا دور یاد آ گیا کہ جب وہ کسی سلیکٹر یا کسی چیئرمین پی سی بی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور اپنے حساب سے ٹیم کو چلاتے تھے. تو اس وقت میرے خیال دنیا میں جس طرح وہ کردار ادا کر رہے ہیں، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے. اس کے بعد مطلب شنگھائی تعاون تنظیم میں انڈیا کا بھی برابر کا رول تھا، لیکن اس دفعہ خان صاحب کی صلاحیتوں نے انڈیا کو بالکل کارنر کر دیا. دوسری طرف اس کے بعد جو جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، اس میں جو خان صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، جو سپیچ کی، اور بغیر نیو یارک گئے ہوئے باقی تمام یہ مودی اور تمام دنیا کے لیڈران، جس میں برطانوی وزیر اعظم تک سب وہاں جا کے تقریر کر رہے تھے، تو خان صاحب نے ویڈیو لنک پہ جو تقریر کی ہے، اور اس تقریر کی پذیرائی جو دنیا میں ان کو ملی ہے، ان کے ویورز جو ہیں وہ امریکی صدر سے زیادہ ان کو، یعنی جو بائیڈن سے زیادہ ان کی تقریر کو سنا اور سراہا گیا ہے. تو ان معاملات اور اس کامیاب سفارتکاری اور ان کامیابیوں کے بعد جب خان صاحب نے اب تھوڑا ڈومیسٹک معاملات میں خان صاحب کافی برہم ہوئے ہیں، جس میں جو نقطہ نون لیگ کی طرف سے جو معاملات ریاست مخالف حد تک چلے گئے ہیں، کہ حکومت مخالف تو ایک اپوزیشن اور حکومت کا ہمیشہ رہتا ہی ہے، لیکن وہ اس حد سے گزر گئے ہیں کہ وہ ریاست مخالف معاملات کرے، جس میں نواز شریف کا کووڈ کا سرٹیفکیٹ بنوایا، اور وہ کووڈ کا سرٹیفکیٹ بنوانے والے تمام کردار جو ہیں وہ حکومت نے ٹریس کر لیے ہیں. اور اس میں جتنے بھی کردار ہیں جن کو محکمہ ہیلتھ پہ نوکریوں میں رکھا گیا، یا ان کی تمام سیاسی وابستگیاں نون لیگ سے نکلی ہیں. ان میں ایک کردار نوید کے نام سے جو جرمنی بھاگ گیا ہے. تو اس سے پہلے جو رانا ثناء اللہ نے بات کرتے ہوئے انڈیا کو مغربی دنیا میں بڑا معتبر گردانا، حالانکہ ان کے لیے تو معتبر دنیا وہی ہے جہاں پر ان کے آقاؤں کے اثاثے ہیں، جیسے یہ ایون فیلڈ کے وہ فلیٹس ہو گئے نواز شریف کے، یا وہ ہساک ڈار کے دبئی میں پلازے ہو گئے، یا عابد شیر علی ہے، یا ان کا پورا ٹبر، ان کے نواز شریف کے بیٹے اور ان کے مفادات، یا سوئس بینکوں میں جو زرداری صاحب کا پیسہ ہے، یا سرے محل ہے. تو یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے لیے معتبر دنیا وہی ہے. جبکہ اس وقت جو پرائم منسٹر ہمارے لیے ایک نئی راہ متعین کر رہا ہے، جو ایک بڑی مضبوط اور پائیدار، اور اس خطے میں موجود جتنے ہمارے ہمسائے اور ارد گرد ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات، اور یہاں پر ایک بڑا مضبوط اتحاد جو تشکیل دیا جا رہا ہے، جس میں عمران خان کی ایک مرکزی حیثیت ہے، جو کہ بعد میں جا کے ایک فوجی اتحاد کی شکل اختیار کرے گا. تو بہرحال عمران خان کی برہمی جو ہے وہ نون لیگ کے ان اقدامات، اور اس کے بعد جو کچھ میڈیا کے معاملات ہیں، میڈیا کے معاملات میں 2 دن پہلے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، کہ جس میں جس طریقے سے یہ
ملک مخالف میڈیا، تمام میڈیا نہیں، میڈیا کا کچھ گندا حصہ جو ملک مخالف ہے، اس کو متنبع کیا ہے کہ جو آزادی کا وہ تقاضا کر رہے ہیں مغرب میں، اور جن ملکوں کے وہ جن کو اپنا وہ جن کی مثال دیتے ہیں، ان ملکوں میں بھی وہ آزادی نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے جو عمل یہ میڈیا کر رہا ہے، اس طرح اگر یہ مغرب میں کرے تو ان کو لاکھوں پاؤنڈ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد معاملہ ہے چیئرمین نیب کا، جو کہ ایک پچھلی حکومتوں نے، وہ جب ان کی اپنی باریاں چلتی تھیں، ایک باری ان کی ایک باری ان کی، تو انہوں نے ایک دوسرے کو سیو کرنے کے لیے چیئرمین نیب مشاورت سے لگاتے تھے۔ اس دفعہ خان صاحب نے بڑا اخلاقی اور قانونی اس لیے کہ اخلاقی طور پہ قانونی بھی یہی بنتا ہے کہ ایک چور کیسے اپنے لیے تفتیشی کا انتخاب کر سکتا ہے۔ تو خان صاحب نے اس چیز کو سر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک جو جن پہ چوری کا الزام ہے یا ڈاکے کا الزام ہے، اور اس مجرم کو اس تفتیشی کے لگانے کے لیے مشاورت کی جائے۔ تو خان صاحب ان چیزوں کو لے کر کافی انہوں نے سخت سٹانس لیا ہے۔ اور اس کے بعد جو پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، اندرونی معاملات میں انہوں نے کچھ اپنے جو بھی تحفظات تو نہیں کہہ سکتے، اپنے کچھ ڈیسیژنز انہوں نے جو ہیں وہ محفوظ کیے ہیں۔ محفوظ سے مراد یہ ہے کہ وہ خان صاحب بھی اب جو اپنے 4-5 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور جو ان لوگوں کے طور طریقے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو اب انہوں نے پینڈنگ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے فصلی بٹیرے یعنی کہ جہاں فصل وہاں پہ ان کی اڑان ہوتی تھی، جو کہ ابھی پچھلے دنوں جب تحریک انصاف جو ہے کچھ دباؤ میں تھی مہنگائی کی وجہ سے، اور جو اب تک تحریک انصاف نے اپنے جو ہے کچھ معاملات کو عوام میں واضح کیا ہے، اور اس میں جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ اس میں سارا قصور تحریک انصاف یا اس حکومت کا نہیں ہے، کچھ پچھلے دور کی جو بدعنوانیاں ہیں، اور کچھ موجودہ جو حالات میں جو بیوروکریسی کا کچھ حصہ اپوزیشن کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا کچھ تاجر اور کچھ اس طرح کے حلقے جو اس مہنگائی کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں، یعنی کہ مہنگائی کے اوپر مصنوعی مہنگائی، اور اس کے علاوہ امریکہ اور یورپ کے جو سازشیں ہیں جس میں نون لیگ بھی شریک ہے، ان کی وجہ سے جو حکومت کا امیج خراب ہو رہا ہے، تو خان صاحب نے اس کو اپنی کامیاب فوراً حکمت عملی، یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح اپنے آپ کو منوایا ہے، اور جس میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ انہوں نے اپنی وہ کرکٹ کا وہ دور یاد کرایا کہ جب وہ تنہا اس ٹیم کو لے کر چل رہے تھے، جب چیئرمین پی سی بی یا کسی سلیکٹر یا کسی وہ کوچ کسی کی وہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کی ٹیم میں کسی قسم کا دخل دے سکے۔ تو ان معاملات پہ خان صاحب نے اپنا کچھ مشاورت بھی کی ہے، اور کچھ معاملات کو پینڈنگ بھی کیا ہے، اور اسی طرح ان بٹیروں نے بھی اپنی جو اڑان بھرنے کی تیاری کی تھی اس کو پوسٹ پون کیا ہے۔ بہرحال خان صاحب ان سے اب بہتر نمٹیں گے، اور ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ کسی طرح، جس طرح ایک بڑے صوبے کے گورنر صاحب تھے، ایک بزنس مین جو تحریک انصاف کے ایم این اے بھی ہیں اور بڑے نامی گرامی ہیں، اس کے علاوہ ایک جنوبی پنجاب کا جو ایک بڑا گروپ تھا شوگر کے حوالے سے، تو ان تمام لوگوں کے اب ذرا جو اپنی ڈائریکشنز بنا رہے تھے، وہ ان کو ڈائریکشنز چھوڑ کے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ آ گئے ہیں۔ تو خان صاحب بھی اب اچھا کھیل رہے ہیں۔ آج خان صاحب کراچی تشریف لے کے گئے ہیں، ایک بڑا جو انٹر سٹی اس کا ریلوے کا جو ہے وہ افتتاح کر رہے ہیں، اور یہ 1962 کے بعد یہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ جو کراچی کے لیے کسی بھی مرکزی یا صوبائی حکومت نے لگایا ہو، وہ اس ریلوے کا ہے۔ اس سے پہلے 1962 میں ایک سسٹم جو انٹر سٹی ریلوے کا لگایا گیا تھا، وہ 1999 میں بند ہو گیا تھا۔ بہرحال اس کو ایک نئے سرے سے جو کراچی کا حال، کراچی کے وہ پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم نے جو اس کا ستیہ ناش کیا ہوا تھا، اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کی شروع کیا ہے، اور یہ تقریباً کوئی 22 کلومیٹر کی ریلوے کا ایک وہ منصوبہ ہے، یہ سرکولر ریلوے ہوگی 22 کلومیٹر، اس میں یومیہ 4 لاکھ لوگ جو ہے وہ سفر کریں گے،
اور اس افتتاح کے موقع پر بڑے کھلے دل سے پرائم منسٹر نے مراد علی شاہ سے یہ کہا ہے کہ وہ بنڈل آئیلینڈ کے معاملے پہ نظر ثانی کریں، جبکہ دوسری طرف آج سندھ کے تمام وزراء مرکزی حکومت پہ تنقید کرتے نظر آئے، اور خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے، جس طرح کہ اس وقت اپوزیشن کاؤنٹ ڈاؤن کر رہی ہے کہ حکومت کا بس ٹائم پورا ہونے والا ہے اور ہم الیکشن کی تیاری کریں، اور خان صاحب کا جو اعتماد ہے وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ ریلوے کا جو وہ منصوبے جس کا افتتاح کر رہے ہیں، اس کی رونمائی یعنی کہ اس کے شروع ہونے کی جو تختی ہے یا اس کا جو فیتہ کاٹنا ہے وہ بھی خان صاحب نے کاٹنا ہے۔ تو ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ خان صاحب جس طرح فرنٹ فٹ پہ ہو کے چوکے چھکے مار رہے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ اپوزیشن کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ اللہ حافظ، مزید خبروں کے ساتھ ملیں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے منفی یا مثبت جو بھی کمنٹس ہیں وہ ضرور دیں تاکہ آپ کے کمنٹس سے مجھے بہتر رہنمائی ملے۔ چینل آپ لوگوں کی وجہ سے ہی چلنا ہے۔ اللہ حافظ۔